الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی فضیلت پتہ چلے تو ہم کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں اور جلد سے جلد آپ کو بلاوا مل جائے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کثرت درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم مدینے کا بلاوا بھی ملے گا، اور انشاءاللہ جو مشکلات ہیں درود پاک پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مشکلات بھی دور ہوتی جائیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بہار شروع کریں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا
बुलाते गए जाते गए मैं आऊंगा बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह शबीर शबर मदीने में शबीर शबर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहरोवर मदीने में आका मदीना इसलिए आता है जानो दिल से प्यारा प्यारा मदीना इसलिए आता है जानो दिल से प्यारा मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से प्यारा मदीना का मदीना इसलिए आता है जानो दिल से प्यारा के रे मेरे आका मेरे सरवर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहरोवर मदीने में। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीना मुनव्वरा की हाज़िर नसीब फ़रमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनते हैं, सीरत का एक वाक़या। और आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत ही प्यारा वाक़या सुनेंगे। वाक़या है 8 हिजरी का एक वाक़या है। कौन सी हिजरी का वाक़या है? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हु को 300 सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम के ग्रुप का लीडर बनाकर समंदर के किनारे भेजा था। कितने सहाबा इकराम का लीडर बनाकर? 300 सहाबा इकराम का लीडर बनाकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हु को समंदर के किनारे भेजा, ताकि कबीले जुहैना के नॉन मुस्लिम की शरारतों पर नज़र रखी जा सके। मुसलमानों के इस ग्रुप में खाने पीने की चीज़ों की कमी हो गई। एक एक शख्स को खाने के लिए दिन में सिर्फ़ एक एक खजूर ही दी जाती। पूरे दिन में एक खजूर सिर्फ़ खाने को दी जाती। इतनी खाने की कमी हो गई कि पूरे दिन में क्या मिलता है? सिर्फ़ एक खजूर। फिर ऐसा टाइम भी आया कि ये खजूरें भी ख़त्म हो गई और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम भूख की वजह से दरख्तों के पत्ते खाने लगे। क्या खाने लगे? दरख्तों के पत्ते खाने लगे। प्यारे बच्चों, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोगों को इस सफ़र में तकरीबन 1 महीना रहना पड़ा। 1 महीना इस सफ़र में रहना पड़ा। और जब भूख की शिद्दत से हम लोग दरख्त के पत्ते खाने लगे तो अल्लाह पाक ने गैब से रिज़्क़
کا یہ سامان پیدا فرمایا کہ سمندر کی لہروں نے ایک اتنی بڑی مچھلی کنارے پر پھینک دی جو ایک پہاڑ کی طرح تھی۔ ایک مچھلی سمندر کی لہروں نے کنارے پر پھینکی، وہ کتنی دی؟ ایک پہاڑ جتنی سمندر کی ایک مچھلی پھینک دی۔ چنانچہ 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کر مدینہ شریف لائے، اور جب یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مچھلی کا گوشت لیا اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ایک واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو 300 صحابہ کرام کو ایک قبیلہ جہینہ پر نظر رکھنے کے لیے، ان کے غیر مسلموں کی شرارتوں پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پورے دن میں ایک ایک کھجور کھانے کو مل رہی ہے، اور پھر کھجوریں ختم ہو گئیں تو درختوں کے پتے کھانے ہیں۔ لیکن کوئی بھی صحابہ وہاں سے واپس نہیں آ گئے، وہ وہاں ہی رہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرمایا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جو سنتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سنتوں پر بھی عمل کریں اور ہم دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے خیریت سے؟ شروع کریں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں، اور جو عادت مبارکہ آج ہم سنیں گے وہ ہے اچھے انداز سے اور ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا۔ آئیے آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی بات نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بہت ہی اچھے انداز سے ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام اتنا صاف اور کلیئر ہوتا تھا کہ جو سننے والے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سننے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ آرام آرام سے بات کریں، اتنی تیزی کے ساتھ نہ بولیں کہ سننے والا ہماری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہ پائے۔ اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملا کہ بغیر ضرورت کے ہمیں فضول نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت پر عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ مبارک عادت، اچھی عادت سنتے ہیں۔ اور آج جو ہم نے اچھی عادت سنی وہ ہے ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا اور اچھے انداز سے بات کرنا۔ اب ہم نے یہ بھی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ہوتی تو وہ کتنی دفعہ ارشاد فرماتے؟ 3 بار۔
تاکہ سامنے والے کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ نکلتے ہیں تو اسپیڈ میں نکلتے ہیں بالکل نا، فوراً تیز تیز بولنا شروع کر دیں گے، یا پھر اچھے انداز سے بات نہیں کرتے، تو تڑاک اپنی بات میں ہوتی ہے۔ کیا ہے، گلی محلے میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی عادت لگ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اچھے انداز سے بات کرنے والا بنائیں، آپ جی سے بات کریں، تو یہ اچھے بچوں کا طریقہ ہے۔ اور جو تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، تو کون ہے، کیا کر رہا ہے، اس طرح کی بات جو کرتا ہے نا، پھر اس سے دوسرا بچہ جو ہے وہ دوستی بھی نہیں رکھتا اور اس کو مزہ بھی نہیں آتا۔ تو اپنی بات جو ہے وہ آپ جی سے کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت بھی تھی کہ آپ اچھے انداز سے اور ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے، اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ اور آج جو ہم سنت سنیں گے وہ ہے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ کیا کرنا؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ پیارے بچوں، جب وضو کریں تو یاد سے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس طرح آپ کو ہر مرتبہ وضو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سنت بسم اللہ شریف پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور ہاں، اگر ممکن ہو تو کیا پڑھنا ہے کہ بسم اللہ والحمدللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ اس کی کیا برکت ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھیں گے تو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ جب بھی وضو کریں تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال ہیں، انشاءاللہ اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اسی طرح اور بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کون سی ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسواک کی بھی ابھی سے ہی عادت بنائیں، آرام سے کریں۔ ایسا نہ آپ مسواک لے کر خود ہی شروع ہو جائیں تو دانت سے کیا نکل جائے گا؟ پھر خون۔ کیا نکلے گا؟ تو آرام سے سیکھیں، سکون سے کریں۔ اور مسواک جب آپ کریں گے تو ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے آپ کے۔ اور دانت، مسواک کرنے سے دانت مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط۔ تو کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد